Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Shaukat Ahmed Khan, teaching you sociology in class 11th at BHSS Haril. Dear students, اس سے پہلے جو لیکچر میں نے دیا تھا سوشل انسٹیٹیوشنز پہ، اس میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے کئی سارے انسٹیٹیوشنز کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے، لیکن اس لیکچر میں ہم ایک ہی انسٹیٹیوشن کو ڈسکس کریں گے ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن، دیٹ از فیملی. تو فیملی ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن ہم اس لیکچر میں ڈسکس کرنے والے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے کہ ہم فیملی ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن ڈسکس کر لیں، ہم سب کے لیے ضروری بنتا ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ فیملی کس چیز کو بولتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، فیملی از فرسٹ آف آل اٹ از اے سوشل گروپ، آپ جانتے ہو. تو دیٹ گروپ آف پیپل ہو شیئر اے کامن انسیسٹرز، اس کو ہم فیملی بولتے ہیں. انسیسٹر ہوتا ہے یا جس کے ڈسینڈنٹس ہو، فار ایگزامپل فادر ہو یا مدر ہو، تو ان کا جو اگر اس گروپ کا ان کی کامن ماں ہو یا کامن باپ ہو تو اس گروپ کو ہم فیملی بولتے ہیں. یا میں یہ کہوں کہ آل دا پیپل لیونگ ان دا سیم ہاؤس بٹ انڈر ون ہیڈ، دیٹ گروپ از وی کین کال دیٹ گروپ اے فیملی. یعنی وہ سارے لوگ جو ایک ہی ہاؤس میں رہتے، ایک ہی گھر میں رہتے ہو، ایک ہی اس جو ان کا ایک ہی ہیڈ ہو، ہیڈ مین سردار ہو، چلانے والا ہو، کنٹرول کرنے والا ہو، تو اس گروپ کو ہم فیملی بولتے ہیں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کبھی کبھار ہم کئی جانوروں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ دیٹ اینیمل بلانگس ٹو دیٹ فیملی. فار ایگزامپل گوٹ فیملی ہے. گوٹ فیملی میں ہم کس چیز کو، ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو ڈیئر ہوتی ہے، ہرن جو جنگل میں ہوتی ہے، یا مارخور، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اس کے بارے میں. آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اٹ بلانگس ٹو گوٹ فیملی. تو وہ سارے آرگنزمز جو ایک ہی اسپیشیز کو یا جن کے کامن فیچرس ہو، اس گروپ کو ہم فیملی بولتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم فیملی کی ایٹیمولوجیکل میننگ سمجھیں، چونکہ دا ورڈ فیملی ہیڈ کم انٹو انگلش ان 15th century, its root lies in Latin word famulus which means a servant. چونکہ 15th سینچری میں یعنی 15ویں صدی میں انگلش میں یہ ورڈ آیا فیملی. اس سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا ہاؤس ہولڈ. تو اس فیملی جو یہ ورڈ فیملی ہے، یہ لیٹن ورڈ فیمولس تھا، اس میں سے نکالا گیا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے سرونٹ. Dear students, according to Roman law, the meaning of the word family is that group which includes all those servants, slaves, and owners living under one roof on the basis of blood or marital relations. رومن لا کے مطابق فیملی وہ گروپ ہوتا ہے جس میں وہ سارے سرونٹس ہو یا سلیوز ہو. سرونٹس بولتے ہیں ان کو جو نوکر ہو، جو وقتی طور کام کر رہے ہوں، یا کسی کے لیے کام کر رہے ہو. سلیوز جو ان کو بولتے ہیں جو غلام ہوں، اور اونرز یا ان کے جو مالک ہوں. وہ جب ایک ہی روف یعنی ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہوں، کس بنیاد پہ کیوں رہ رہے ہوں؟ اس بنیاد پہ کہ ان کی بلڈ ریلیشن شپ ہو یا ان کی میریٹل یا ان کی شادی سے ریلیشن شپ بن گئی ہو. تو اس گروپ کو، جو اس طرح کا گروپ ہو، اس گروپ کو ہم فیملی بولتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی ہو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم بات کریں چند ڈیفینیشنز کی، بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، چند کی ہم بات کرتے ہیں. میگلور بولتے ہیں کہ فیملی از اے گروپ ڈیفائنڈ بائی دا سیکس ریلیشن شپ سفیشینٹلی پریسائز اینڈ انڈرنگ ٹو پرووائڈ فار دا پروکریشن اینڈ اپ برنگنگ آف چلڈرن. یہ وہ گروپ ہوتا ہے جن میں سیکس ریلیشن شپ ہوتی ہے اور پھر ان سے بچے جنم لیتے ہیں اور پھر انہیں بچوں کو بڑا کرتے ہیں. اس گروپ کو جس میں یہ پروسیس ہوتی ہو، اس گروپ کو ہم فیملی بولتے ہیں. یا تھامسن بولتے ہیں کہ فیملی از اے گروپ آف 2 or more individuals related by blood. فیملی وہ گروپ ہوتا ہے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ انڈیویجولز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں بائی بلڈ یعنی خونی رشتے سے، یا میریج سے، یا اڈاپٹیشن بولتے ہیں گود لینا کسی کو. تو گود لینے سے جب ان میں کوئی ریلیشن شپ بن گئی، پھر
اینڈ ریزائڈنگ ٹوگیدر، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہوں. آل سچ پرسنس آر کنسیڈرڈ ایز ممبرس آف فیملی. یہ سارے لوگ اگر اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوں تو ان سارے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ دے آر دا ممبرس آف فیملی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب چونکہ ہمارا جو یہاں پہ ٹاپک ہے وہ ہے فیملی ایز این انسٹیٹیوشن. اگر ہم اس بات کو ڈسکس کر لیں تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو فیملی ہے اٹ از دا پرائمری ایجنٹ آف سوشلائزیشن. پرائمری ایجنٹ ہوتا ہے جو سب سے پہلا ایجنٹ، جو سب سے پہلی چیز ہو جو انسان کو، جو ایک ممبر کو یا اس گروپ کے ممبر کو سوشلائز کرتی ہے. سوشلائزیشن مینز the process of learning how to behave, and the process of learning it modifies the behavior, and that behavior یہ لوگ وہ اس گروپ کے ممبرس اس طرح سے بہیو کرنا سیکھ جاتے ہیں جو سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہو. جب اس طرح سے ایک انسان بہیو کرنا شروع کرے تو اس چیز کو ہم سوشلائزیشن بولتے ہیں. اور چونکہ فیملی ہی ہوتی ہے جو ایک ممبر کی یا اس گروپ کے اس ممبر کی سوشلائزیشن میں بہت زیادہ اہم رول نبھاتی ہے، اور اسے اس ممبر کو ایکسپیکٹیشنز یعنی اس کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہے اور اس کو کس طرح سے کام کرنا ہوتا ہے، یہ اسے یہی فیملی سکھاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو فیملی ایز این انسٹیٹیوشن یہ کس طرح سے ایز این انسٹیٹیوشن کام کرتی ہے کہ جب ایک فیملی اس میں کوئی چینج آ جائے تو اس کا اثر پوری سوسائٹی پہ رہتا ہے، یا اگر سوسائٹی میں کوئی چینج آ جائے تو اس کا اثر ہر فیملی پہ رہتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی فیملی ہو وہ ایجوکیٹڈ فیملی ہو اور جو باقی سوسائٹی ہو مانا کہ وہ ایجوکیٹڈ نہ ہو، جب یہ سوسائٹی اس طرح سے ایجوکیٹڈ ہونے کے ناطے ڈگنیفائڈ زندگی ڈگنیفائڈ زندگی پسند کرتے ہیں اور پھر اسی طرح سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پوری سوسائٹی پہ اس کا اثر رہتا ہے اور پوری سوسائٹی آہستہ آہستہ خود میں چینج لانے کی کوشش کرتی. اس طرح سے ایک فیملی سے پوری سوسائٹی چینج ہوئی. اب یہی بات اگر دوسری طریقے سے ہو کہ ایک کوئی سوسائٹی وہ ایجوکیٹڈ سوسائٹی اور اس میں کوئی ایسی فیملی ہو جو ان ایجوکیٹڈ ہو، پھر جب وہ ان ایجوکیٹڈ سوسائٹی ان کے ساتھ رہتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ بھی ایجوکیٹڈ ہو جائے، تو اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح سے اس فیملی میں چینج آ جاتی ہے. تو سو بات کی ایک بات یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ فیملی کا اثر سوسائٹی پہ ہوتا ہے اور سوسائٹی کا اثر انٹرن کس پہ ہوتا ہے، سوسائٹی پہ ہوتا ہے، اور سوسائٹی کا اثر فیملی پہ ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یہی چیز فیملی ایز این سوشل انسٹیٹیوشن براڈلی ڈیفائن کرنا ہو تو آپ ان فنکشنز کو سمجھیے تاکہ آپ لوگ زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکو کہ ہاؤ فیملی از اے سوشل انسٹیٹیوشن. سب سے پہلی فنکشن جو اس پہ فیملی کی ہوتی ہے وہ بایولوجیکل فنکشن ہوتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، بایولوجیکل فنکشن ہم اس فنکشن کو بولتے ہیں کہ یہ انسان کو زندہ رہنے میں یہ جو فیملی ہوتی ہے یہ ایک اس کے ممبر کو زندہ رہنے میں بہت زیادہ مدد کرتی ہے. فار ایگزامپل اٹ پرووائڈس ہم دا ممبر، اٹ پرووائڈس ہم شیلٹر اینڈ آلسو اپ برنگس اٹس ممبرس. سب سے پہلی بات یہ ان کو چھت مہیا کر دی ہے اور اس کے جو ممبرس ہو ان کو اپ برنگ کرتی ہے. دوسرا اٹ سیٹسفائز، یعنی بایولوجیکل فنکشن کیا ہے اس کی، اٹ سیٹسفائز دا سیکشول ڈیزائر اٹ ریپروڈیوسز دا ممبرس. یہ سیکشول ڈیزائر پوری کرتی ہے اور ممبرس نئے ممبرس بھی ریپروڈیوس کرتی ہے. اس طرح سے یہ ہے اس کی بایولوجیکل فنکشن. جب اس کی فنکشن اگر اس طرح سے کام کرے دین اٹ از این انسٹیٹیوشن، اور جب یہ لوگوں کے لیے کام کرتی ہے اس کے ممبرس کے دین اٹ از اے سوشل انسٹیٹیوشن. دوسری فنکشن ہے اس کی اکنامک فنکشن. اکنامک فنکشن مطلب it is the family that protects the property of its members. Even it manages how to earn money. It teaches its members how to earn money and how to spend money. All these things. Also اگر وہ چھوٹے ہوں اس کے ممبرس اس لائق نہ ہو کہ وہ پیسے کمانے کے لائق نہ ہو یا اپنا گزارا خود کرنے کے لائق نہ ہو، تو it is the family that fulfills its needs. It is the family that fulfills the needs of its members. Now dear students, there is
سوشل فنکشن کیسے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ سوشلائزیشن ایک ممبر کی کرتی ہے. سوشلائزیشن میں نے ابھی بتایا کہ اٹ از دا پروسیس آف لرننگ ٹو بہیو ان اے وے دیٹ از ایکسیپٹیبل ٹو سوسائٹی. یہ وہ پروسیس ہے جس میں سکھایا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو بہیو اینڈ ہاؤ ٹو بہیو. وہ طریقہ سکھایا جاتا ہے, بہیو کرنے کا وہ طریقہ سکھایا جاتا ہے جو اس سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل, جس کو پوری سوسائٹی ایکسیپٹ کرتی ہے. اور ہے ٹرانسمیشن آف کلچر بھی اسی فیملی کا ایک فنکشن ہے. اور اسی طرح سے سوشل کنٹرول بھی سکھاتی ہے ایون کہ اٹ پرووائڈ اسٹیٹس, کہ یہ اس فیملی کے ممبرس کو اسٹیٹس دیتی ہے. کوئی مطلب یہ اس فیملی کی ہی دین ہوتی ہے کہ اس میں کوئی باپ بن جاتا ہے اور کوئی ماں ہوتی ہے, اور جب یہ فیملی میں یہ ممبرس رہتے ہیں تبھی ان کو اسٹیٹس ملتا ہے. اور اسی طرح سے آکوپیشن چوز کرنے میں یا ان کی شادی کرنے میں یہ فیملی ہی اپنا اہم رول نبھاتی ہے. اس طرح جب یہ فنکشن اس کی ہو تو دین اٹ از اے سوشل انسٹیٹیوشن. اب ہے ایجوکیشنل فنکشن کیا ہے اس کی فیملی کی. اٹ از دا فیملی دیٹ پرووائڈس اپرچونیٹی آف ایجوکیشن ٹو اٹس ممبرس. یہ فیملی ہے جو اس کے ممبرس کو اپرچونیٹی پروڈیوس کرتے ہیں کہ آپ ایجوکیشن حاصل کرنے میں, ایون کہ ٹو مینیج اٹس ایکسپینڈیچر, ٹو مینیج دا ایکسپینڈیچر آف ایجوکیشن. یہ کون مینیج کرتی ہے؟ فیملی. جب یہ کام کرتی ہے تب پھر سے میں یہاں پہ بول رہا ہوں کہ دین اٹ از اے سوشل انسٹیٹیوشن. اسی طرح سے اس کی پولیٹیکل فنکشن بھی ہے. پولیٹیکل فنکشن یہ ہے اس کی کہ یہ فیملی ہوتی ہے جو اپنے ممبرس کو پولیٹیکل آئیڈیولوجیکل ویوز سکھاتی ہے, ان میں ڈیولپ کرتی ہے. اس طرح سے ریلیجس فنکشن ہے اس کی, چونکہ ایک فیملی یہ سینٹر ہوتی ہے ریلیجس ایکٹیویٹیز کی. کس طرح سے اگر کوئی بھی ریچول ہو یا کوئی بھی سیرمنی ہو, ریلیجس سیرمنی یا کوئی بھی ریلیجس کوئی کام ہو, وہ فیملی ممبرس, سارے فیملی ممبرس ایک ساتھ کرتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی چھوٹے ممبرس ہوتے ہیں, مطلب ایج کے لحاظ سے ہو, تو وہ بھی سیکھ جاتے ہیں دوسروں سے. اس طرح سے یہ فیملی ہے جو ایک اس کے ممبرس میں ریلیجس آئیڈیالوجی ڈیولپ کرتی ہے. جب وہ جوائنٹلی یہ چیزیں کر رہے ہوں تو سارے کے سارے اس میں یہ چیزیں سیکھ جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر آپ سمجھ سکتے ہو کہ ہاؤ فیملی از اے سوشل انسٹیٹیوشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس, دیر آر ٹائپس آف فیملی. چونکہ فیملی کی بہت ساری ٹائپس ہیں, اتنی نہیں جتنی میں نے یہاں پہ لکھی ہے. یہاں پہ میں نے 2 ہی لکھی ہے, جوائنٹ فیملی اینڈ نیوکلیر فیملی. لیکن اگر ہم ان جوائنٹ فیملی نیوکلیر فیملی کے علاوہ دیکھ لیں تو اس کے علاوہ اس کی ٹائپس ہے. سنگل پیرنٹ فیملی ہے, اور ایک ہے ایکسٹینڈڈ فیملی ہے, چائلڈ لیس فیملی ہے, اسٹیپ فیملی ہے. تو چونکہ ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر ہم ڈسکس کر لیں جوائنٹ فیملی کو, جوائنٹ فیملی وہ فیملی ہوتی ہے جس کے ممبرس فادر ہوں اور مدر, اور ان کے میریڈ چلڈرن ہوں, ان کے وہ چلڈرن ہو جن کی شادی ہو چکی اور پھر ان کے بچے ہوں. تو اس فیملی میں گرینڈ پیرنٹس رہتے ہیں, جن میں گرینڈ مدر اور گرینڈ فادر ہوتا ہے. وہ بھی جب اسی فیملی میں رہتے ہو, ان کے بچے بھی جن کی شادی ہو گئی ہو, تو جب ان بچوں کے بچے یعنی وہاں پہ پھر آنٹس ہوتے ہیں, کزنز ہوتے ہیں, وہ اسی فیملی میں رہتے ہوں, تو اس فیملی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ جوائنٹ فیملی. جوائنٹ فیملی مطلب وہ ایک بڑی فیملی ہوتی ہے جس میں گرینڈ پیرنٹس بھی موجود ہوں, ان کے بچے بھی, اور ان کی شادی بھی ہو گئی اور ان بچوں کے بچے بھی رہتے ہوں. تو ان فیملیز کو ہم جوائنٹ فیملی بولتے ہیں. چونکہ جوائنٹ فیملی کی اپنی 2 قسمیں ہیں, یعنی اس کے 2 ٹائپس ہیں الگ سے. ایک ہے میٹرلینیل جوائنٹ فیملی اور دوسرا ہے پیٹریارکل جوائنٹ فیملی. میٹرلینیل جو ہوتی ہے اس میں اٹ از دا فیملی وچ از ڈومینیٹڈ بائی اولڈسٹ وومن ان دا فیملی. جو اس فیملی میں اولڈسٹ وومن ہو, جب وہ ڈومیننٹ ہو, جب وہی اس گھر کو کنٹرول کر رہی ہو, تو اس کو ہم میٹرلینیل جوائنٹ فیملی بولتے ہیں. اور اگر اسی گھر کو کوئی میل ہیڈ کنٹرول کر رہا ہو, یا اٹ از ہیڈڈ, اور وین اٹ از ہیڈڈ بائی اے میل ہیڈ اور کنٹرولڈ بائی ایلڈسٹ میل ممبر, دین وی کال اٹ پیٹریارکل جوائنٹ فیملی. اب ہے نیوکلیر فیملی. نیوکلیر فیملی ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ فیملی ہوتی ہے جس میں ہسبینڈ, وائف اینڈ دیئر انمیریڈ چلڈرن رہتے ہو. ایک ہسبینڈ ہو اور اس کی وائف ہو, یعنی اگر آپ لوگوں نے اگر آپ میں سے بھی کسی کا اس کے گھر میں سب سے بڑا اس کا باپ ہو اور اس کے
اس کی اور ان کی ماں ہو، اور پھر وہ اس میں وہ بچے رہتے ہوں جن کی بھی شادی نہیں ہو گئی ہو، تو اس فیملی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس فیملی کو ہم نیوکلیر فیملی بولتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو ہسبینڈ اور وائف ہوتی ہے ان کا ایک ایکول سٹیٹس ہوتا ہے، یعنی ایک ماں ہوتی ہے اور دوسرا باپ ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہے فیکٹرز افیکٹنگ فیملی، وہ فیکٹر جو ایک فیملی کو افیکٹ کرے۔ فار ایگزامپل اکنامک چینجز جب آتی ہیں تو اس سے فیملی افیکٹڈ ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اکنامک چینج مطلب کہ اگر پیسوں کی کمی ہو گھر میں تو اس سے فیملی پہ ڈپریشن ہو سکتا ہے، ان کے جو ان میں جو بچے ہوں ان کو کوالٹی ایجوکیشن نہیں مل سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیسوں کے لیے کام مطلب یا پیسے ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ فیملی نیوکلیر ہو یا جوائنٹ ہو، اگر کسی اس گھر کے ممبرس کو کہیں دور جانا پڑتا ہو کس کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، یا کہیں اور شفٹ ہو جانا پڑے، تو اس طرح سے اس فیملی پہ اثر ہوتا ہے کس کا؟ اکانومی کا۔ تو یہ ہے اکنامک چینج۔ جب یہ اکانومی اس طرح سے اگر ان کے پاس مطلب ریسورسز ہو، پیسے ہوں، تو ان میں ڈپریشن تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور کوالٹی ایجوکیشن بھی اس فیملی کو مل سکتی ہے، اس فیملی کے ممبرس کو مل سکتی ہے۔ اس طرح سے پولیٹیکل چینج جب ہو جاتی ہیں، فار ایگزامپل پولیٹکس میں کوئی سکیمز آ جائے، جس طرح سے اگر آپ لوگوں نے سنا ہوگا ہندوستان میں ایک رول تھا کہ ہم دو ہمارے دو، یعنی جو فیملی یہاں پہ ایک رول تھا کہ ہر کسی فیملی کے دو ہی بچے ہونے چاہیے۔ اس طرح سے اگر آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ دن بہ دن فیملی بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے، یا میرے کہنے کا مطلب کہ اس کے ممبرس ان کے نمبر بڑھ جاتے ہیں یا گھٹ جاتے ہیں۔ تو جب دو ہی ہو تو زیادہ سے زیادہ فیملی میں 4 ہی ممبرس ہو سکتے۔ اس سے پہلے اگر 10 ہوا کرتے تھے یا 15 ہوا کرتے تھے، اب 4 ہی ممبرس کی فیملی بن سکتی ہے اس رول کو فالو کر کے۔ اس طرح سے چونکہ ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ جرمنی میں 1990 عیسوی میں کیا ہو، یہ دیکھنے کو ملا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شادی کرنے سے رہ رہے تھے، یعنی وہ شادی نہیں کر رہے تھے۔ کیوں وہ اس لیے کہ 1990 سے پہلے بہت ساری ایسی سکیمز تھی، ویلفیئر سکیمز یا فیملی پروٹیکشن سکیمز لاگو تھی، ان کی وجہ سے زیادہ لوگ شادی کر پاتے تھے، اور ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ ہمیں پروٹیکشن گورنمنٹ کی طرف سے ملے گی۔ لیکن جب یہ پروٹیکشن ہی بند ہوئی تو زیادہ سے جرمنی میں یہ دیکھنے کو ملا کہ زیادہ لوگ شادی ہی نہیں کر رہے تھے۔ اس طرح سے کلچرل چینجز، فار ایگزامپل میں ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں۔ کسی وقت اگر کوئی عورت، اس کے پاس کوئی آئیڈیا ہو یا وہ کوئی کام کرنا چاہتی ہو گھر میں، پھر اگر وہ ڈیسیجن لینے کی کوشش کرے، کبھی کبھار ہمیں کلچر بھی افیکٹ کرتا ہے کہ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ نہیں، آپ ڈیسیجن نہیں لے سکتی ہو۔ جب وہ ڈیسیجن ہی نہیں لے سکتی ہے تو گھر میں ترقی ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار کلچر ہی اس میں ایک فیملی کے ممبرس کو زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہ کلچر ہے جو افیکٹ کر سکتا ہے ایک فیملی کو۔ مائگریشن بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ مائگریشن جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ رہنے کے لیے جائیں، یعنی اس کو بولتے ہیں ہجرت کریں، تو اس سے فیملی پہ اثر پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر وہ ان ایجوکیٹڈ سوسائٹی میں رہتے ہوں، پھر اگر وہ ایجوکیٹڈ سوسائٹی میں چلے جائیں تو وہاں پہ یہ ایجوکیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح سے اس فیملی میں چینج آتی ہے۔ دوسرا ہے یہ کہ اگر کبھی کبھار پیسے کمانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا پڑتا ہے، تو اس طرح سے اگر ان کو جہاں پہ وہ پہلے ریزائڈ کرتے تھے وہاں پہ ان کے انکل اس فیملی کے انکل یا اس کے دوسرے جو پیرنٹس ہو، جن کو ہم گرینڈ پیرنٹس بھی بولتے ہیں، وہ ان کو وہیں پہ رکنا پڑتا ہے، اور وہ فیملی دوسری جگہ پیسے کمانے کے لیے جاتی ہے۔ تو اس طرح سے وہاں جو دوسری جگہ چلی گئی اس فیملی کو ہم نیوکلیر فیملی بولتے ہیں۔ تو جو ابھی تک یہ جوائنٹ فیملی میں رہا کرتے تھے، اب مائگریشن سے یہ نیوکلیر فیملی بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے مائگریشن بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ایک فیملی کو افیکٹ کرتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہم پڑھیں گے دوسرے سوشل انسٹیٹیوشنز۔ جب تک ہم پھر سے ملیں گے تب تک کے لیے اسٹے ہوم، اسٹے سیف اینڈ تھینک یو۔